اچھا قاطع رحم کا اپنی اولاد کے ساتھ ظلم ہو، جو میں نے اس سے پہلے بھی نشاندہی کی ہے اس کی، کہ اب یہ نا ان کی وہ مشکل ہو گئی، ان کی شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں، ان کی حمایتی جو لوگ بن سکتے ہیں پورے خاندان، وہ تم نے ان کی حمایت سے، یعنی قاطع رحم اپنی اولاد کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے لوگوں سے کٹ کر، کہ جناب تم اس سے نہیں ملو گے، اس سے نہیں ملو گے، تو وہ پورے خاندان کی. اچھا اب کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ جناب وہ رشتوں میں پرابلم ہوتی، عام کتنے خاندانوں کے ایسے کہ بھئی وہ فلاں جو ہے وہ تو تحقیق کی تو وہ تو کسی سے ملتے ہی نہیں ہے، تو لوگ جو رشتہ آ بھی رہا ہوتا ہے اور ان کی یہ والی شہرت ہو جاتی ہے کہ خاندان والوں سے کٹے ہوئے، تو وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ کیا کس قسم کے ہیں، یہاں پر تو رشتہ بھی نہ کیا جائے. تو یہ ان کی قطع رحمی جو ہے نا، یہ ان کی اولادوں تک اس کے اثرات جا رہے ہوتے ہیں، اثرات بد، رشتوں میں مشکل ہو رہی ہے اور پرابلم ہو رہی ہے، لوگ ان کو قابل اعتبار نہیں سمجھ رہے ہوتے. اور فقط دوسروں سے صلہ رحمی کی توقع کرنا، تو یہ ایک انتہائی احمقانہ بات ہے. انسان یعنی دوسروں سے توقع نہ کرے، خود کرے. اور خاندان کی جو پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں نا، دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ جو اگر انگلیوں کے ناخن اگر بڑھ جاتے ہیں، انگلیاں نہیں کاٹی جاتی، ناخن کاٹے جاتے ہیں. تو آپس میں اگر کوئی تعلقات خراب بھی ہو رہے ہیں تو تعلقات کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ رشتہ داریاں قطع کر دی جائیں. تو بہرحال دوسروں سے فقط اس کی توقع نہ کریں، اگر دوسرا نہیں بھی کر پا رہا ہے تو آپ خود آگے بڑھ کر اس پر عمل کریں. اور ایک روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پول صراط کے دو کنارے ہوں گے، ایک صلہ رحم ہے اور ایک امانت ہے. بس جو صلہ رحم کرنے والا اور امانتیں ادا کرنے والا کو صراط پر سے گزرے گا تو وہ جنت کی طرف راستہ پا جائے گا، یعنی جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جب امانتوں میں خیانت کرنے والا اور صلہ رحم نہ کرنے والا پورے صراط پہ سے گزرے گا تو اس کا کوئی عمل فائدہ نہ دے گا، پورے صراط سے نیچے ہو کر اسے جہنم میں گرا دے گا. پورے صراط یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں، صلہ رحمی اور امانت، جن کی پاسداری نہیں کی تو بس نیچے، کیونکہ پورے صراط کے عین نیچے جو ہے وہ جہنم ہے. تو کہا جاتا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملتی. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بھئی آخرت میں سزا مل گئی تو دنیا میں نہیں تو ملی تو آخرت میں مل گئی، اور دنیا میں اگر مل گئی ہے تو چلو آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی تو دنیا میں سزا بھگت کے آ گیا. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی دنیا میں بھی لازمی سزا ہے اور آخرت میں بھی. ان میں ایک تو زناکاری اور دوسرا یہی ہے قطع رحمی. اس کی دنیا میں بھی سزا ملتی، دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی. بلکہ بعض روایت میں، بلکہ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، اپنے استاد محترم کی زبانی سنا تھا کہ وہ روایت ایک بیان کر رہے تھے کہ جب وہ حتیٰ کہ مر بھی جاتا ہے تو عالم آخرت میں اس کو اپنی اس کی اولاد کی جو پریشانیاں جو وہ ظاہر ہے وہ دیکھتا ہے، وہ تو اس کی اطلاع اس کو وہاں پہنچائی جاتی جو اور اذیت محسوس کرتا ہے وہ. تو دنیا میں بھی سزا مل رہی ہوتی ہے اس کی اور آخرت میں بھی اس کی سزا مل رہی ہوتی ہے. تو قطع رحمی کے ویسے نقصانات دیکھیں تو قطع رحمی کرنے والے کی 33 سال بھی عمر باقی ہو تو گھٹ کر 3 سال رہ جاتی. روایت کا خلاصہ ہے قطع رحمی کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور قطع رحمی کرنے والوں سے میل جول رکھنے سے پرہیز کی جو ہے وہ چوتھے امام نے منع فرمایا ہے. قرآن میں 3 موقعوں پر لعنت کی گئی ہے. قطع رحمی کرنے سے بستیاں ویران ہو جاتی ہیں. قطع رحمی کرنے والا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور کوئی گناہ ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں ہے جس کی دنیا اور آخرت میں اتنی جلدی سزا ملتی ہے. بہت جلدی سزا. ان میں ایک جھوٹی قسم کھانا بھی. کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو چاہیے کہ فوراً ارجنٹ مجھے کسی گناہ کی سزا مل جائے تو جھوٹی قسم کھانا شروع کر دے. اسی طریقے سے وہ قطع رحمی کرنے لگے، ظلم کرنے لگے، فوراً بہت جلد سزا اس کی ملے گی. اور جو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو بے پناہ روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے. 4 چیزیں، بلکہ کہا جاتا ہے جو شخص نیکی کی جائے اس کے بدلے میں برائی کرے اسے بہت جلد سزا ملتی ہے. وہ شخص جس پر تم نے زیادتی نہ کی اور وہ بغاوت کرے، اور کسی کے ساتھ تم نے وعدہ کر کے پورا کیا مگر وہ بے وفائی کرے، اور وہ شخص جس کے رشتہ داروں نے اسے صلہ رحمی کی مگر اس نے ان سے قطع تعلق کیا ہو. ان 4 چیزوں کی سزا بہت جلد ملتی، بہت جلد، زیادہ عرصے انتظار نہیں کرنا پڑتا اس کو. تو انسان کو ڈرنا چاہیے. تو بلکہ اس کو مار ڈالنے والی چیز ایک خالقہ کے نام سے بھی روایات کے اندر قطع رحمی کو تعبیر کیا گیا. فوری بربادی کا ایک شیطانی نسخہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی چاہے کہ فوراً برباد ہو جائے تو وہ قطع رحمی کرنا شروع کر دے. بلائیں اس کے اوپر نازل ہونے لگتی ہیں،
اور رشتہ داروں سے الگ ہو کر رہنا یہ خود بلاؤں میں گرفتار. ایک ایسی نئی نئی چیزیں, خالی ضروری نہیں کہ وہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مالی اعتبار سے کوئی افراد آسودہ آپ کو نظر آ رہے ہوں, لیکن اور ایسی پریشانیوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں کہ جو مال کی پھر کوئی حیثیت سامنے باقی نہیں رہتی. ممکن ہے مال بھی ان کے پاس ہو لیکن اور پریشانیوں میں بلاؤں میں گرفتار ہو گئے. بہت ہولناک نتیجہ اس کا یہ ہے. اور جڑ کاٹنے والی اس کو مصیبت جو ہے روایات کے اندر قرار دیا گیا ہے. ان کے پاس بیٹھنے کی ممانعت کی گئی کہ عذاب خدا کبھی بھی ان کے اوپر آ سکتا ہے, زیادہ ان سے تعلقات اس لحاظ سے نہ رکھو جو قاطع رحم ہو. اور اس کو ایسے ہی سمجھا گیا جیسے وہ خدا پر ایمان ہی نہیں لایا ہے. نسلیں منقطع اس گناہ سے ہو جاتی ہیں, بہت جلد وہ عذاب اس سے بھگت لیتا ہے. نابود کر دینے والا گناہ ہے بے شمار. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. بے اعتماد ہو جاتا ہے لوگ, جیسے میں نے کہا نا, رشتہ لوگ وہاں پہ نہیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ جب اپنے رشتہ داروں سے اس نے دوری اور غداری اختیار کی ہے تو ہم اس سے رشتہ قائم کرنے کیسے جائیں. لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہاں پہ رشتے بھی عام طور پر نہیں کرتے ہیں. تو خدا کی رحمت ان کے اوپر نازل نہیں ہوتی. اچھا, کچھ نیکیاں دیکھیے ایسی ہیں روایت میں ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. کچھ نیکیاں ایسے ہیں جو جوڑے جوڑے بنائے گئے, ان میں سے جوڑوں کو قبول کیا جائے گا. کوئی ایک اگر آپ نے کی نیکی اور دوسری چھوڑ دی تو دونوں قبول, دوسری تو چھوڑ ہی دی وہ پہلی بھی قبول نہیں ہوگی. مثلا انشکرلی ولے والد, ایک سورہ لقمان کی, کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو, اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. فرماتے ہیں اگر اللہ کا شکریہ ادا کیا لیکن ماں باپ کا نہیں کیا تو اللہ کا شکر بھی تم نے گویا ادا نہیں کیا, وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ جوڑا ہے. اسی طریقے سے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات, نماز قائم کرو اور زکات دو, یہ جوڑا ہے. اب تم نے صرف نماز پڑھی اور زکات یعنی مال واجبات اپنے ادا نہیں کیے تو وہ نماز بھی تمہاری قبول نہیں ہوگی کیونکہ یہ جوڑے میں قبول کی جاتی ہے. اسی طریقے سے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, یعنی تقوی الہی کو کس کے ساتھ قرار دیا گیا ہے؟ بیک وقت تقوی کے ساتھ صلہ رحم کو قرار دیا. جس نے صلہ رحم ہی نہیں کی گویا اس نے تقوی بھی اس کے پاس نہیں, گویا یہ, کیونکہ یہ دونوں چیزیں جوڑوں میں قبول کی جاتی ہیں. ایک چیز بھی آپ نے چھوڑ دی تو دوسری قبول نہیں ہوگی. اور رشتہ داروں میں بس یہ آخری چیز ایک اور چیز کہ ایک تو رشتہ دار وہی ہیں جو آپ کی خدمت میں کہ جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں روحانی رشتہ دار. انا و علی ابا هذه الامه, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اب ان کی مکمل ان کی تابعداری کر کے ان سے اپنے رشتے کو برقرار رکھا جائے گا, کیونکہ باپ کا جس طریقے سے جو ایک رشتہ ہوتا ہے اسی طریقے سے علماء کے متعلق کہا جاتا ہے ان کو بھی روحانی ایک باپ قرار دیا گیا ہے. ان سے بھی اپنے تعلق کے خاطر کو استوار جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ روحانی رشتہ دار شمار ہوتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے معنوی طور پر قبر کو قریب ترین رشتہ دار کہا گیا ہے, تو لہٰذا اس سے بھی صلہ رحم کا تقاضا ہے کہ اپنی اس قبر کو آباد کیا جائے, اپنی اس قبر کو آباد کرنے کی فکر کی جائے, اس کو بہترین بنایا جائے, اس کو جنت کے باغ میں تبدیل کیا جائے. یعنی اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا, قبر کے ساتھ کیا ہے, وہاں ایسے اعمال کا انتظام کر کے جایا جائے اس کے اندر کہ جو وہاں پر آپ کے لیے راحت و آرام کا باعث ہو. تو یہ قبر قریب ترین رشتہ دار ہے. اسی طریقے سے رشتہ داری یہ جو کہا جاتا ہے انما المؤمنون اخوۃ, کہ مسلمان جو ہیں یہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ایک رشتہ قرابت آ جاتا ہے. جبھی وہ آپ نے اس سے پہلے آغا سیستانی کا فتویٰ کہ 3 روز سے زیادہ ان سے بات چیت بند کرنا بھی احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں. وہ بھی گویا ایک لحاظ سے قرابت کا ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. اور محبت بھی ایک قسم کی رشتہ داری ہے. مومنین سے جب محبت ہو جاتی ہے, ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی گویا ایک لحاظ سے ایک رشتہ داری میں بدل گئی. تو اس میں بھی صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ ان مومنین کے کام آیا جائے, ان کی مدد کی جائے, ان کے ساتھ سلام دعا رکھی جائے, ان سے قطع تعلق نہ کیا جائے.